हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो आपका चैप्टर है वो है कफ़ारा, सबक नंबर 6 है और ये 10वीं क्लास का नया सिलेबस है उर्दू का। तो अभी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अफसाना है कफ़ारा का मतन मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। बाबू मदारी लाल और सबूद चंद्र के माबैन क्या रिश्ता था। माबैन का मतलब होता है दरमियान, इनके दरमियान में, ये और इसके दरमियान में क्या रिश्ता था। तो बाबू मदारी लाल और सबूद चंद्र के माबैन हम जमात होने का रिश्ता था। ठीक है, वो दोनों क्लास फेलोज़ थे, लेकिन इसका ओहदा कम हो गया और ये इनका बॉस बन के आएगा। तो थोड़े इस तरह कहानी जो है वो आगे चलेगी, जो कि जेलसी को भी थोड़ा बहुत शो करेगी। तो सबूत चंद्र की तैनाती पर बाबू मदारी लाल क्यों परेशान थे। सबूत चंद्र की तैनाती पर बाबू मदारी लाल इसलिए परेशान थे कि उन्होंने सबूत चंद्र से शदीद नफ़रत थी। उन्होंने उसे स्कूल से निकलवाने के लिए कई साजिशें की थीं, इल्ज़ामात लगाकर उसे बदनाम किया था। उनका ख़याल था कि सबूत चंद्र इन तमाम बातों का उससे बदला लेगा। मदारी लाल ने नए साहब के बारे में किस तरह गलतफहमियाँ पैदा की। अब ऑफिस में इसने लोगों से डिस्कशन करके तो गलतफहमियाँ पैदा कर दी सबूत चंद्र के ख़िलाफ़। मदारी लाल ने नए साहब के बारे में इस तरह गलतफहमियाँ पैदा की कि अपने मातहतों के साथ सख्त बर्ताव करेगा, दोनों वक्त की हाज़िरी लाजमी होगी और दफ्तर के तमाम मुलाजमों से अपने ज़ाती काम करवाएगा, और जितने भी मुलाजिम हैं वो दफ्तर के मुलाजिम होने की बजाय सेक्रेटरी साहब के मुलाजिम बन जाएंगे। सबूत चंद्र ने अपने स्टाफ से क्या कहा। सबूत चंद्र ने अपने स्टाफ से कहा कि उन्हें उसकी ज़ात से कोई शिकायत नहीं होगी, वो इन्हें अपना अफसर नहीं भाई समझे, वो सब मिलकर काम करें ताकि दफ्तर में उनकी नेक नामी हो। इसके अलावा ये भी कहा था कि हेड क्लर्क उसके पुराने रफ़ीक हैं, यानी कि हेड क्लर्क मदारी लाल उसके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है कि सबूत चंद्र के मेज़ से 5000 के नोट का पलंदा कौन चुराया, किसने चुराया। तो उनके मेज़ से भी पलंदा बाबू मदारी लाल ने चुरा लिया। बाबू मदारी लाल ने अपनी ज़्यादतियों का कफ़ारा कैसे अदा किया। उसने एक तो अपनी बीवी बच्चों को अपने घर का आधा हिस्सा दिया, उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा लिया और लड़की की शादी करवाई, लड़कों को तालीम दिलवाई और उनकी माँ के हर हुक्म को मुकद्दम रखा। देखिए बेटा, चैप्टर भी जो है ना ये वाज़ह करेगा कि तालीम जो है वो कितनी ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं और ये इल्म आपको एक दिन बहुत अमीर बना देगा, आपके पास बड़ा पैसा आ जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है ना। कामयाबी जो इल्म है ना, और असल कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में पैसा कमाना है। अगर आपका वाकई में मकसद या सोच ये है तो आप पढ़ाई छोड़ दें। ठीक है, आप किसी काम का स्टार्ट कर लें, कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर लें। लड़कियां हैं तो पार्लर बना लें, सिलाई कढ़ाई स्टार्ट कर लें, बेकिंग स्टार्ट कर लें और उसकी वीडियोस बना के अपलोड करें। तो जो भी है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना तो आप उस तरफ चले जाएं, क्योंकि तालीम एक ऐसा ज़ेवर है ना जो इंसान की शख्सियत को उभारता है, जो इंसान को खूबसूरत बनाता है, चाहे वो फिर मर्द हो चाहे वो फिर औरत हो। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो दोनों को ही खूबसूरत बना देता है। आपकी शक्ल सूरत, आपका चेहरा जैसा भी हो, देखने में कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपके अंदर से एक ऐसी शख्सियत को उभारता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और असल में कामयाब बनाती है। तो अगर आपने इल्म हासिल करना है और इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ईमानदारी के साथ चलें, इस सोच को जहन में ज़िंदा रख के चलें कि अब आप जो हैं वो अपनी शख्सियत को निखार रहे हैं, और पैसा तो वो है कि जो आपके नसीब में है वो आपकी तरफ दौड़ के आएगा। ठीक है, तो दूसरी नसीहत ये भी है कि उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात, ये वो सब्जेक्ट हैं कि जिनको हम वेटेज कम देते हैं, हम इनको कम वक्त देते हैं, हम इन्हें आसान समझते हैं साइंस सब्जेक्ट्स की निस्बत। लेकिन यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मेरिट के लिए ज़रूरी हैं। और मेरिट चाहे तो आपने मेडिकल करना है, चाहे इंजीनियरिंग करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, जिधर भी आपका डेस्टिनेशन है, कोई यूनिवर्सिटी आपकी आखिरी मंजिल है, लेकिन आपको मेरिट तो हासिल करना ही है। और मेरिट के लिए ज़रूरी है कि आप जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनको भी थोड़ा वक्त दें, थोड़ी तवज्जो दें और उन पर भी मेहनत करें।
ابھی جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے نا، ہم نے MCQ سلیکٹ کرنے ہیں. تو سرکاری لفافے میں تقرر کا حکم نامہ تھا نئے سیکرٹری کا. تقرر کا مطلب ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا کہ نیا سیکرٹری آنے والا ہے. بابو مداری لال نے سیکرٹری جو تھا سبودھ چندر کے ساتھ اس کے تھے، وہ دونوں ہم جماعت تھے. مداری لال کو دیکھتے ہی سبودھ چندر نے لپک کر کیا کیا، اسے گلے سے لگا لیا. سبودھ چندر بسرا نے کمالہ لایا 25,000 روپے، کمال لایا. اور بسرا سے، بسرا شہر کا نام ہے، بسرا سے وہ کتنے کما کے لایا؟ 25,000 روپے. سبودھ چند ذہین تھا مگر مردم شناس نہ تھا. اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اندر قدم رکھا ہو، یہ الفاظ سوہن لال نے کہے. مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر نشتر چلا رہا ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے فل ان دی بلینکس کو مکمل کرنا ہے کہ سبودھ کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ حسین نہیں، خندہ پیشانی. ٹھیک ہے، جو علم ہے نا وہ آپ کو اس طرح کی خوبیاں دیتا ہے. حسن تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رکھیے گا، باندھ کر نہیں، سنبھال کر رکھیے گا. مگر تقاضائے بشرا سے اگر کبھی سہو ہو جائے تو ازارہ راہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا. سہو ہو جائے، ٹھیک ہے، جب ہم کسی مسٹیک کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کو سہو بولتے ہیں. جی میری نہ پوچھو بسرا، فرانس اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا. اندر داخل ہوئے تو بیوہ کا نالہ دل خراش سنائی دیا. لڑکی کی شادی ایک بہت ممتاز خاندان میں ہو گئی. کوشچن نمبر 5 ہے کہ افسانہ کے عنوان کفارہ کس طرح کہانی کے موضوع سے ہم آہنگ ہے، وضاحت کریں. افسانے کا عنوان کفارہ کہانی کے موضوع سے اس طرح ہم آہنگ ہے کہ کہانی کے مرکزی کردار بابو مداری لال ایک حاسد انسان تھا جس نے اپنے حسد اور نفرت میں ایسی خطا کی جو ایک شریف آدمی کی خودکشی کا ذریعہ بن گیا. جس پر اس سے پچھتاوا ہوا، اس نے اس کے خاندان کی کفالت کا ذمہ لے کر اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا. اگلا سوال ہے کہ پریم چند نے حسد، بغض، نفرت کے مضمرات کے علاوہ گناہ اور توبہ کے تصور کو کس طرح پیش کیا، تفصیل سے بتائیں. پریم چندر نے حسد، بغض، نفرت کے مضمرات کے علاوہ گناہ اور توبہ کے تصور کو اس طرح پیش کیا کہ انسان سے کوئی برائی سرزد ہو تو اسے اپنے اس خطا پر افسوس اور پچھتاوا ہو. توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس کے گناہ کو مٹا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ دل سے کرے اور آئندہ گناہ سے پرہیز بھی کرے. اس کے علاوہ ایمانداری سے اپنے گناہ کا کفارہ بھی ادا کرے. سوال نمبر 7 ہے کہ پریم چند ایک حقیقت نگار ادیب ہیں. ان کی شامل نصاب افسانہ کفارہ میں سے کس طرح حقیقت نگاری کو تلاش کیا جا سکتا ہے. پریم چند ایک حقیقت نگار ادیب ہیں. انہوں نے اپنے افسانہ کفارہ میں حقیقت نگاری سے کام لیا ہے، انسانی فطرت کے موضوع بنایا ہے اور انسان مثبت اور منفی دونوں رویے اپنی ذات میں رکھتا ہے. جب وہ منفی رویے اپناتا ہے تو وہ خطاؤں کا مرتکب ہوتا ہے، جب وہ مثبت رویے اختیار کرتا ہے تو دو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں حسد، بغض، نفرت جیسی برائیاں عام پائی جاتی ہیں، مگر توبہ کر کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہی حقیقت اس افسانے کا حصہ ہے. نیکسٹ کوشچن از کہ مداری لال کا کفارہ ادا کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا سماجی دباؤ تھا. تو بابو لال مداری کا کفارہ ادا کرنا اس کی ضمیر کا، اس کی ذات پر دباؤ تھا، سماجی دباؤ نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنے ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا. اس طرح یہ اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی تھی جو اس نے ایمانداری کے ساتھ پوری کی، اور یہ سماجی دباؤ نہیں تھا اس لیے کہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ پیسے اس نے چرائے ہیں. اوکے، تو اگلا کوشچن ہے کہ نشتر چلانا. آپ نے جملے بنانے ہیں اور جملے ایسے بنانے ہیں کہ جو ورڈ ہے اس کا میننگ واضح ہو، معنی واضح ہو. نشتر چلانا یعنی کہ ہم جب
تنزو تانا دے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشتر چلانا. تو اس کی ہر بات میرے دل پر نشتر چلانے کے مترادف تھی. نالائے دل خراش، دل چیر دینے والی. یتیم بچوں کی حالت دیکھ کر زبان سے بے اختیار نالائے دل خراش نکل گیا. ستیہ ناس کرنا، مکمل تباہی کرنا. احمد نے باپ کا کاروبار کا ستیہ ناس کر دیا. نیت برگشتہ ہونا، نیت خراب ہونا. وہ ایماندار تھا مگر اس کی نیت برگشتہ ہو گئی اور چوری کرنے لگا. اچھا بچوں، یہ ہے نا کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرنی چاہیے کہ کامیابی آپ شور مچائے. تو آپ نے بھی محنت اسی طرح کرنی ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ بچہ موبائل چلا رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور رزلٹ آئے تو پھر وہ رزلٹ بولتا ہو کہ آپ نے پورا سال کتنی محنت کی ہے. اور ہینڈز فری لگایا کریں، اور 5، 10، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو آپ موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیں. آدھا وقت آپ اپنے نالج کو دیں، علم حاصل کریں، چیزیں سرچ کریں، اپنے اچھے رزلٹ کے لیے چیزیں سرچ کریں. اور تھوڑی جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں ان کی تیاری کریں، کیونکہ جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اوبیسلی آپ وہ والے سبجیکٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں جو سائنس سبجیکٹس ہوتے ہیں یا میتھ ہوتا ہے، اور آرٹس کے سبجیکٹس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے. تو جو 5-10 منٹ آپ موبائل یوز کریں اس دوران ہی آپ کوشچن آنسرز اور کنسیپٹ لے لیا کریں تاکہ آپ کو کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے کو ملے. اچھا جی، نیکسٹ کون سا جملہ رہتا تھا کہ نیت برگشتہ ہونا، نیت خراب ہونا. وہ ایماندار تھا مگر اس کی نیت برگشتہ ہو گئی اور چوری کرنے لگا. حماتاً محو ہونا، کسی کام یا سوچ میں مکمل طور پر غرق ہونا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حماتاً محو ہونا بہترین عمل ہے، اور چشم پوشی کرنا، کسی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا. تو اس نے علی کی غلطیوں پر چشم پوشی سے کام لیا. دل جوئی کرنا، کسی کو تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا. مشکل وقت میں کسی کی دل جوئی کرنا بہترین عمل ہے. درینہ خلش، بہت پرانی چبھن. علی کے دل میں اس کے لیے درینہ خلش تھی. اوسان بجا ہونا، ہوش و حواس قائم رکھنا. حادثے کے وقت بھی احسن کے اوسان بجا رہے. اتہام لگانا، جھوٹا الزام لگانا. کسی پر اتہام لگانا کبیرہ گناہ ہے. تو اگلا ہے، مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی. جی بالکل، حسد اس میں آ گیا تھا اپنے فرینڈ کے اگینسٹ، اپنے ہم جماعت سبودھ چندر کے خلاف. سبودھ چندر گاڑی سے اترے تو اسٹیشن پر بورڈ کے عملے کو غائب پایا. نہیں جی، بورڈ کے عملہ غائب تو نہیں تھا، ادھر موجود تھا. ساری خوبیاں سبودھ چندر کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں نہیں. اور سبودھ چندر تو بڑا ہی اچھا انسان ناول نے، اس میں افسانے نے دکھایا ہے. تو جناب 20 منٹ سے پریشان ہوں. نہیں جی، سبودھ نے ایک لمبی سانس لی اور چارپائی پر سو گئے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اگلا جو چیپٹر کا، ہر چیپٹر میں جو لاسٹ پورشن میں آپ کو ایک کوشچن گرامر کا سکھایا جا رہا ہے. تو اس سبق میں حروف کی جو مختلف اقسام ہیں ان پر زور دیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. حرف ندا ہے پہلا، حروف تحسین، حروف نفرین اور حروف انبساط. ندا کا مطلب کیا ہے کہ وہ حرف ہیں جو کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے اجی میری بات سنیں. اس جملے میں اجی لفظ جو ہے نا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن کسی کو پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو حرف ندا ہے. ارے سنو، او میری بات سنو، ابے سن، اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، ارے، ابے، اجی اور یا، تو یہ حرف ندا ہیں. حروف تحسین، وہ حروف جو کسی کی تعریف اور تحسین کرتے وقت، جیسے شاباش، واہ واہ، آفرین، اس طرح کے الفاظ حروف تحسین ہوتے ہیں. حروف نفرین، تو جو نفرت میں بولے جائیں گے وہ نفری ہیں، جیسے کہ تف، ہزار لعنت، پھٹکار، تھو. ایسے الفاظ کیا ہیں، ایسے حروف کیا ہیں، حروف نفری. حروف انبساط، جو خوشی اور مسرت کے وقت بولے جائیں، جیسے ہمیں کوئی بہت ہی خوشی کی خبر ملی ہے، میچ جیت گئے، واہ واہ بہت خوب، آہا، اس طرح کے الفاظ حروف انبساط ہیں. حروف تعسف، وہ حروف ہیں جو افسوس اور غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے آہ، سائمہ کے باپ کا انتقال ہو گیا.
ہائے ہائے، افسوس، صد افسوس، حیف، حسرت، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ وہ بھی کم وقت میں اپنی ریویژن کو اچھے طریقے سے کریں اور جتنے بھی آرٹ سبجیکٹس ہیں ان میں مارکس اچھے حاصل کریں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ پاک اسٹڈی ہو، چاہے وہ انگلش ہو۔ تو ہر سبجیکٹ میں اگر آپ کی اسکور اچھا ہوگا تو آپ فائنل میں جو آپ کی مارک شیٹ ہوگی وہ بھی اسی طرح اتنی ہی امپریسو نظر آئے گی۔ بخیل نہیں بننا، صرف علم کو اپنے تک نہیں رکھنا، اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔